اے سننے والے، کبھی تو نے سوچا کہ وہ کون سا کلام ہے جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں زبانوں پر جاری رہتا ہے؟ وہ سورہ جس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی، وہ ہے سورۃ الحمد، جسے سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب اور سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے نزول پر شیطان نے چوتھی بار چیخ ماری۔ پہلی بار جب اس پر لعنت کی گئی، دوسری بار جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار جب رسولوں کے وقفے کے بعد حضور اکرم کو مبعوث کیا گیا، اور چوتھی بار جب سورۃ الحمد نازل ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا اب بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا دروازہ کھل گیا ہے جسے وہ کبھی بند نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب، میں نے تیری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا کیا ہے، اور وہ خزانہ سورۃ الحمد ہے۔ یہ سورہ ایسی عظیم ہے کہ اگر کسی مردہ پر 70 بار پڑھی جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، اور اگر کسی درد پر 70 بار پڑھی جائے تو وہ درد رک جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جسے سورۃ الحمد سے شفا نہ ملے تو اسے کسی اور چیز سے شفا نہیں مل سکتی۔ احادیث میں آیا ہے کہ ام الکتاب میں اللہ کا اسم اعظم بیان کیا گیا ہے، یعنی جو بندہ اس سورہ کو اخلاص سے پڑھے وہ دراصل رب کے اس عظیم نام کو پکار رہا ہوتا ہے جس سے دعائیں رد نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو مکمل کروں اور اس کے حالات میں برکت پیدا کروں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اس کی ہر نعمت میری عطا سے ہے اور ہر مصیبت میری رحمت سے ٹلی ہے۔ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے دنیاوی اور اخروی دونوں نعمتوں سے نوازوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری رحمت کی گواہی دی ہے، میں بھی اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ دوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے قیامت کے دن میری بادشاہت کو مانا، میں قیامت میں اس کا حساب آسان کر دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، وہ صرف میری عبادت کرتا ہے، میں اس کی مدد کروں گا اور مشکل وقت میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس نے جو مانگا ہے میں نے عطا کر دیا، میں نے اس کی دعا قبول کی، اس کے خوف کو امن میں بدل دیا اور اس کی حاجت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سبع مثانی یعنی وہ 7 آیات جن کو 2 دفعہ نازل کیا گیا، اور وہ ہے سورۃ الحمد، کیونکہ یہ سورہ 2 دفعہ نازل ہوا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اللہ نے مجھ پر سورۃ الفاتحہ کا خاص احسان جتلایا ہے، یہ سورہ عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین خزانہ ہے، اور اسے کسی نبی پر نہیں نازل کیا گیا سوائے میرے۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس میں سے ایک آیت دی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی لیے قرآن میں ملکہ بلقیس کا قول ذکر ہوا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ محض چند آیات نہیں بلکہ رب اور بندے کے درمیان
गुफ्तगू है राज़ो नियाज की। जो इसे ईमान, मोहब्बत रसूल और इखलास नीयत से पढ़ेगा, अल्लाह उसे हर हर्फ के बदले वो नेकी अता करेगा जो दुनिया व माफिया से बेहतर है। और अगर कोई इस सूरा को सुने तो सुनने वाले को भी कारी जितना सवाब दिया जाता है। लिहाजा ए मोमिन, इस सूरा को अपने दिन और रात का हिस्सा बना लो। इसे पढ़ना गनीमत समझो, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और तुम्हारे दिल में हसरत रह जाए। सूरतुल हम्द रब की तारीफ, रहमत, क़यामत का यकीन, इबादत का आहद, मदद की दरख्वास्त और सीधी राह की दुआ है। ये वो कलाम है जो बंदे को खुदा के करीब कर देता है। तो आओ दिल के सुकून, रूह की शिफा और ईमान की रोशनी के लिए रोज सूरतुल हम्द पढ़ा करो।